إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فاعل لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ 12 شہرن فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں جن کی تعداد اللہ رب العالمین نے اس وقت سے رکھی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وہ مہینے اسلامی مہینے ہیں،
محرم، سفر، پھر آگے اسی طرح سارے کے سارے مہینے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے کیلنڈر جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے بنائے، جس طرح دیسی مہینے بھی بنے، بزرگوں نے بڑوں نے اپنے حساب سے بنائے، اور ان کا ایسا ایک اندازہ، ایسا ایک تجربہ تھا کہ آج بھی وہ دیسی مہینے چلتے ہیں، اور ان دیسی مہینوں کے اعتبار سے سردی اور گرمی کے دنوں کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح انگریزوں نے بھی 12 مہینے بنائے، اس کی تعداد میں پہلے کسی مہینے کا کوئی نام رکھا، بعد میں کوئی نام رکھا، خیر انہوں نے بھی سال کے مہینے 12 بنائے، اور ان کے نام جو ہے وہ رکھے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جو ہمارے ہاں زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی مہینے ہیں، ان کی تاریخوں کا ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا، جس طرح ہمیں انگریزی مہینے کی تعداد کا اور مہینے کی تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے۔ خیر یہ کوئی فرضی مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اسلامی مہینے کا چاند نظر آئے اس وقت بندہ دعا پڑھے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے بندہ جو ہے وہ روزے بھی رکھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ جب مہینے کی تاریخوں کا پتہ ہوگا نا تو پھر بندہ جو ہے وہ ان مہینوں کی جو ہے وہ روزے بھی رکھے گا، اس کے اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح عدت کے احکام ہیں، رضاعت کے احکام ہیں، عورتوں کی جو ہے وہ خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت ہے، یا طلاق کی کوئی عدت ہے، یہ ساری کی ساری اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ اسلامی مہینے ہیں، حتیٰ کہ عقیقہ بھی وہ بھی اسلامی دنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ خیر جب یہ انگریزی مہینے چلے اور اس کے ساتھ ایک پہچان بن گئی، اور پہچان کے طور پر اگر ان کو کوئی بندہ استعمال کر لیتا ہے گناہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ان مہینوں کے ساتھ ساتھ ایک کام شروع ہو گیا جو انگریزوں نے اپنے مذہبی طور پر جو ہے وہ ساتھ شروع کیا۔ اب ایک کام نوروز کا دن ہے، نوروز کا دن۔ نوروز کا دن کسی سلطنت کے اندر وشی کا دن بھی کہلاتا ہے، یہودیوں کے ہاں یہ دن وشی کا دن کہلاتا ہے، نوروز کا دن کہلاتا ہے، جو سال کی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جس کو آپ نیا سال کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اب جو ہے وہ آج 29 دسمبر ہے، اور پھر 1 جنوری والے دن، 1 جنوری جب شروع ہوتا ہے یہ رات کو 12 بجے ان کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی جو تاریخ تبدیل ہوتی ہے اسلامی مہینوں کی، وہ مغرب کے وقت تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی رات کے 12 بجے تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت سے ہی یہ خوشی منانا شروع کرتے ہیں اور دعائیہ تقریبات بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے اپنے آپ ایک انداز ہے، اس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اگر ہم نے خوشی کا دن منایا تو ہمارا اگلا بھی آئندہ آنے والا سال ایسے ایسے گزرے گا۔ وہ اپنے طریقے کے مطابق یہ کام سارے کے سارے کرتے ہیں، گویا کہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا سارے کا سارا کام، جس کو آپ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جانتے ہیں، نئے سال کا جشن، نئے سال کی جو ہے وہ خوشی، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی کوئی تعلیم قرآن و سنت میں نہیں دی گئی۔ جو بندہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، جشن مناتا ہے، پہلے دن کی خوشی مناتا ہے، ان کے جیسا کام کرتا ہے، ان کے جیسے بھنگڑے ڈالتا ہے، ان کی جیسی لائٹنگ کرتا ہے، ان کی جیسی آتش بازی کرتا ہے، ہلڑ بازی کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے خوشی کے نام پر، وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی اٹھے گا، وہ ان کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ وہ اپنے ایمان کو پرکھ لے کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا ہے یا میں نے یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو ہر وہ عمل کرتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور المرء مع من احبہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے محبت ہے، ہمیں نبی کے فرمان سے محبت ہے، اور ہم اپنا آخری ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہی چاہتے ہیں۔ جو بندہ کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کفار کے ساتھ ہی ہونا ہے، انہی کے ساتھ اس نے اٹھنا ہے۔
انہیں کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے. وہ مشابہت قولی طور پر ہو، فعلی طور پر ہو، عملی طور پر ہو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رسم و رواج میں، یہ سارے کا سارے کام کرنے میں، یہ جشن کے نام پر الف سے لے کر یہ تک کوئی بھی کام یہود و نصارہ کی مشابہت والا بندے نے کیا، وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھ لے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت، میرے آنے والے بعد میں لوگ، تم یہود و نصارہ کے پیچھے لگو گے، ایسے لگو گے اگر کوئی ان میں سے بندہ قدم اٹھائے گا نا، ایک جگہ پر قدم رکھے گا، تم اس قدم کے اوپر قدم رکھو گے، اس قدم کے اوپر قدم رکھو گے. یعنی کہ اتنا بھی فرق نہیں آئے گا کہ ایک پاؤں اس بندے نے ادھر رکھا ہے اور تم ادھر رکھ دو، نہیں، تم یہود و نصارہ کی مشابہت اس طرح کرو گے جس طرح وہ بندہ قدم کے اوپر قدم رکھتا ہے. یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، حتیٰ کہ اگر تمہیں وہ گو کی بل کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نا، تم بغیر سوچے سمجھے کفار کی مشابہت کرتے ہوئے گو کی بل میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی کہ اتنا زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ ترقی کا انحصار ہو جائے گا. سمجھ لیں کہ ان کی مشابہت ہی سب کچھ ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہود و نصارہ کو اپنا پیشوا بنا لیا جائے گا، اپنا امام بنا لیا جائے گا، فیشن کے نام پر فخر کیا جائے گا، یہود و نصارہ کی مشابہت پر فخر کیا جائے گا. آج نہیں لوگ برانڈڈ کرتے، آج نہیں لوگ فیشن کے نام پر، اگر وہ لوگ ننگے ہو گئے ہیں ان کے فیشن کے نام پر، مسلمان بھی ننگے ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے کوئی غلط کام شروع کر لیے ہیں نا، اس کو فیشن کا نام دے کر مسلمانوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے. مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک لباس ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک ثقافت ہے، مسلمانوں کا اپنا اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے تم، ان کے قدم کے اوپر قدم، حتیٰ کہ گو کی بل میں داخل ہوں گے، جو کہ نقصان ہے. گو کھائے گی، اور گو چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی بڑی گو ہوتی ہے جو بڑا بڑا بندہ کھا جاتی ہے. تم اس کے پیچھے پیچھے ان کی گو میں داخل ہو جاؤ گے، ان کے پیچھے لگ کر. کفار کی مشابہت ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یقین کریں اگر کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر کوئی زمزم کے پانی کے ساتھ وضو کر کے نا، زمزم کے پانی کے ساتھ غسل کر کے 24 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے آ جائے نا، اور بڑے سے بڑا قیمتی لباس غلاف کعبہ بھی لپیٹ لینا، اور پھر بھی وہ کہے کہ میں سچا ہوں، پھر بھی اللہ فرماتی ہے یہ تمہارے سگے نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تم ان کے دین کے پیچھے نہ لگو. اور قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کے پیچھے لگو گے یہ تمہیں تمہارے ایمان سے ہی پھیر دیں گے. ان کا کام ہی یہ ہے. وہ دیکھو قرآن، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ہوتا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی راضی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی راضی ہو سکتے ہیں. تم ان کی ثقافت اختیار کر لو، ان کے کلچر کو استعمال کر لو، جب تک تم ان کا دین نہیں اپناؤ گے وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. جب تک تم ان کا کلمہ نہ پڑھ لو تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور مسلمانوں نے شاید اپنی سیرت، اپنی کبھی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں. تم یہود و نصارہ کا کام تو دیکھو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ وہی یہودی ہیں، وہی یہودی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ایسا نہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہو. یہ وہی یہودی ہیں جن کے اندر عبداللہ بن سبا جیسا بندہ پیدا ہوا، جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے فتنے داخل کیے کہ مسلمان آپس میں ان کی جنگیں ہوئی، مسلمان آپس میں شہید ہو گئے. یہ وہی یہودی ہیں، وہی یہودی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے نا کھانے میں زہر ملا دیا تھا. یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے پروگرام بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں بلاؤ اور ایک پہاڑ کے اوپر ایک بڑا سارا پتھر رکھو، جیسے ہی محمد رسول اللہ وہاں سے گزرے اوپر سے پتھر گرا دینا. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے
ان سے بچ کر، یہ وہی یہود و نصارہ ہیں. میں دور نہیں جاتا، آپ ماضی قریب کے اندر دیکھ لیں ان یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ کے ساتھ. یہ جو نیٹو ہے، یہ نیٹو کس بلا کا نام ہے؟ یہ کبھی کافروں کے خلاف بھی استعمال ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جب بھی استعمال ہوتی ہے. آپ عراق کے اندر دیکھ لیں بش نے کیا کیا تھا، کلنٹن نے کیا کیا تھا. دیکھ لیں لیبیا کے اندر کیا ہوا، صدام کا اشر کیا ہوا. دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ عراق کے اندر کیا ہوا، چیچنیا کے اندر کیا ہوا. آج یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ دیکھ لیں فلسطین کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں نظر آتا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے سگے نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی قسم، انہوں نے 20,000 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا پتہ چل گیا اور جن کا پتہ نہیں، ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں، انہوں نے بم مار مار چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے کر دیے. یار ہمارا چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. اور ایک باپ اپنے بچے کے چیتھڑے اٹھا کر کہتا ہے مسلمانوں غیرت کرو، مسلمانوں غیرت کرو. کمال حوصلہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے. اتنا ظلم، بڑے بڑے بم دن رات ان کے اوپر گرا رہے ہیں. ہم لوگ تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے بڑے پروگرام بناتے ہیں. یار جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وہی یہود و نصارہ ہیں، یہ عیسائی ہیں. یہودی چھوٹا سا ملک لے کر بیٹھے ہیں، بڑے مسلمان ملکوں نے اتحاد کر کے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ پروگرام بنایا. جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن ان سب کا باپ عیسائی مملکت والا امریکہ اگر وہاں پر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مارو بم. یہ سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ آپ کے سامنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، یہ مودی جا کر وہاں پر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. کیا مطلب کیا ہوا؟ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ہے. یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یہ تب تک نہیں راضی ہو سکتے جب تک تم ان کا دین نہ اپنا لو. یہ مسلمان ہیں، ان کو وہ باری باری کچل رہے ہیں، باری باری ان کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے. یہ کہنے والے بندے نے بڑی زبردست بات کہی، اگر یہود و نصارہ زمزم کے پانی کے ساتھ بھی غسل کر کے آ جائیں، وضو کر کے آ جائیں نا، یہ تمہارا غلاف کعبہ بھی لپیٹ لینا، پھر بھی اگر کوئی بات کہے ان کا یقین نہ کرو، یہ دھوکے باز لوگ ہیں. یہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کے پیچھے لگ کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ایک ملک نہیں کوئی دنیا دیکھ لیں ان کے کلچر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں آپ، جیسے جنوری ہوگی، آج مجھے کسی بھائی نے بتایا ابھی کہ وزیر اعظم صاحب نے پابندی لگائی ہے ہیپی نیو ایئر پہ. اللہ کرے جی، اللہ کرے بڑا اچھا اقدام ہے، مسلمانوں کی غیرت گوارا کرے کہ مسلمانوں پر بم مارے جا رہے ہیں اور تم لوگ جشن منا رہے ہو. لیکن ہماری ایسی قوم ہے، آپ ان کو اجتماعی طور پر تو تھوڑا بہت وہ روک لیں گے، لیکن یہ انفرادی طور پر کریں گے. یہ پٹھو ہیں ان لوگوں کے. ان لوگوں نے بڑے لمبے چوڑے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے. بھائی ان کا تو عقیدہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن یہ سارے کا سارا پروگرام بناؤ، تمہارا آخری بعد میں آنے والا سارا سال ہی بہتر گزرے گا. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی بندے کی زندگی، بندے کی موت، بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ کتنی دیر تک زندہ رہے گا، یہ کتنا رزق کھائے گا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتے ہیں. انسان کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے. تقدیر کے اوپر ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، نہ کہ یکم جنوری کو ہلڑ بازی کر کے جشن منا کے کوئی بندہ سوچے میرا آنے والا سال اچھا گزرے گا. یہ اس طرح سال اچھے نہیں گزرتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے دعا تقدیر کو بدلتی ہے. دعا کریں، جس کے قریب بھی مسلمان نہیں جاتے، نیکی کے قریب بھی نہیں جاتے، نیکی کی بات کا ان کے اوپر اثر بھی کوئی نہیں ہوتا. جو اصل کرنے والا کام ہے مسلمانوں کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن نا وہ زیتون کے تیل کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے، سوکھی روٹی. کسی نے کہا حضرت عید کا دن اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے جس دن الیوم لنا عید وغدن لنا عید وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَاسِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ. مسلمان کے لیے جس دن وہ نافرمانی کا کام نہ کرے اس کے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، آج کا دن بھی خوشی کا ہے، کل کا دن بھی خوشی کا ہے. ہر وہ دن خوشی کا ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے.
مسلمانوں کے لیے تو روزانہ ہی خوشی کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بھائی میری زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یہ سال 2024 شروع ہونے لگا ہے، مثال کے طور پر انگریزی سال، اسلامی تو شروع ہو گیا، انگریزی شروع ہونے لگا ہے۔ جو آپ نے اپنے پیچھے جو ہے وہ عمر گزاری ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، اگر 1 جنوری کو ہلڑ بازی کرنے سے آئندہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، آپ ذرا اپنے پیچھے تو دیکھیں نا۔ جو 40 سال 50 سال 30 سال 35 سال جو زندگی گزر گئی ہے، جو نافرمانیوں میں زندگی گزر گئی ہے، اس زندگی کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، آپ کو خوف آئے گا، آپ کو خوف آئے گا، خوف اپنے آپ سے خوف آئے گا کہ یار میں نے اپنی 40 سالہ 50 سالہ زندگی گزار دی ہے، میں نے اس زندگی میں جو پہلے سال گزرے ہیں میں نے ان میں کون سا نیکی کا کام کیا ہے جو میں آئندہ کروں گا۔ اللہ کرے کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، ورنہ جو زندگی پہلے گزری ہے اس کے اوپر تو غور کرو بھائی، اس کے اوپر تو غور کرو کیا کیا ہے تمہاری زندگی میں۔ اسلام کی زندگی میں کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، تمہاری زندگی میں کتنا عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد کتنے ہیں، زیادتی تو نہیں کی، نافرمانی، پیچھے دیکھیں تو صحیح طرح، تو آپ پیچھے مڑ کر تو دیکھیں کتنی ہم نے اپنی قبر کی تیاری کی ہے، کتنی ہم نے اپنی موت کی تیاری کی ہے، کتنی ہم نے حشر کی تیاری کی ہے، کتنی ہم نے پل صراط کی تیاری کی ہے، کتنی ہم نے جنت کی تیاری کی ہے، کتنی ہم نے جہنم سے بچنے کی تیاری کی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بنایا نا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے نا جب جہنم میں، جہنم کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اس سے تو کوئی نہیں بچ پڑے گا، اللہ اکبر، اس سے تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور جب جنت میں بھیجا تو کہا اس میں آنے کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا، جنت ہے۔ وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھی نا، اور یہ دنیا یہ آج نہیں تو یہ کل ختم ہو جانی ہے، یہ نوالا مقدر کا نصیب کا ہے یا نہیں ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے، کھانا ٹیبل پر موجود ہے، بندے نے کھانا لگوایا، فیملی موجود ہے، کھانا سامنے آیا، بندہ ایسے ہی گر گیا، کھانا لقمہ نوالا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ جس پر اکڑتا پھرتا اکڑاتا جو ہے وہ اتراتا پھرتا ہے۔ اور ذرا دیکھ تو صحیح، تو نے اپنی زندگی میں مسلمان ہے، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کو ماننے والا ہے، تو محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے، تو یہ سوچ تو نے محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری کیا کی ہے؟ تیری کل اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، تو کس منہ سے اللہ کے نبی سے ملاقات کرے گا؟ تیری اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، سوچ کس منہ کے ساتھ حشر میں اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا کس منہ سے؟ تیری زندگی اسلام والی زندگی ہے، تیری زندگی مسلمانوں والی زندگی ہے، تیری زندگی میں خیر خائی ہے، تیری زندگی میں نیکی نام کی کوئی چیز ہے، تیری زندگی میں قبر کی تیاری ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر نہیں تو پھر یہ ایک سال 2023 بھی شروع ہوا تھا، 22 بھی شروع ہوا تھا، 21 بھی شروع ہوا تھا، 20 بھی شروع ہوا تھا، جب سے تو پیدا ہوا سال پہ سال ختم ہو رہے ہیں۔ اگر تو ان سالوں میں کوئی نہ کر سکا، اگر تو نے یہی روش اختیار کی تو سال 2024 چھوڑ کر 25 26 27 28 تیری زندگی ختم ہو جائے گی، تو مرتا مر جائے گا لیکن تجھے تیاری کرنا نصیب نہ ہوگا۔ سوچ، اپنے ضمیر سے پوچھ، تو جو زندگی گزار رہا ہے تجھے اللہ نے زندگی دی تھی، تجھے اللہ نے کہا تھا اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے موت دی، اس لیے دی تاکہ میں تمہیں آزماؤں کون نیکی کے کام کرتا ہے، کون برائی کے کام کرتا ہے۔ اللہ تو تجھے آزما رہے ہیں اور تو آزمائش میں ناکام ہے۔ اگر تو اللہ کی طرف نہیں آتا تو تو آزمائش میں ناکام ہے۔ اگر تیری زندگی میں فجر نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی میں ظہر نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی میں عصر مغرب عشاء نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی میں جمعہ نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی کے اندر روزے نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی میں حلال رزق نہیں تو تو ناکام ہے،
تیری زندگی کے اندر والدین کی فرما برداری نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی مسلمانوں والی زندگی نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی میں رسول اللہ کی سیرت نہیں تو تو ناکام ہے، تیری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تو تو ناکام ہے، تو آج بھی ناکام ہے، تو کل بھی ناکام ہے، تو مرتے وقت بھی ناکام ہوگا، تو مرنے کے بعد بھی ناکام ہوگا اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی تو۔ سال 2024 جشن نہیں، ایک اور گر گئی اینٹ دیوار حیات سے اور نادان کہتا ہے نیا سال مبارک ہو۔ وہ تیری تو زندگی کا اور سال کم ہو گیا ہے، ذرا پیچھے تو دیکھ، وہ پیچھے دیکھ، مڑ کر تیرا دادا گیا، تیرا باپ گیا، تیرا بھائی گیا، تیری ماں گئی، تیری بہن گئی، اور قبرستان تیرا قبیلہ کنبہ خاندان بڑا پڑا ہے۔ اگر تو ان کو دیکھ کر عبرت نہیں نہ حاصل کرتا تو تجھے دیکھ کر بھی کسی نے عبرت حاصل نہیں کرنی، اور تجھے بھی گرائیں گے۔ تجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو تیرے پچھلوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بتا اپنے باپ کو جا کر کتنا دیکھتا ہے تو، اور تیرے باپ کے جانے کے بعد تیری زندگی کا کوئی کام رکا ہے جو تیرے جانے کے بعد رک جائے گا؟ کچھ نہیں رکنا۔ یہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سوچو، غور کرو، سوچ لو، ڈر جاؤ اللہ سے، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، چند دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، 60 70 سال 50 سال کی زندگی ہے۔ اور پوچھو ان لوگوں سے جو بستر پر پڑے ہیں، جو بیمار ہیں، اور اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ سے تندرستی اس غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، معافی مانگ لو، ساری زندگی بقایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو۔ تم آج بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم مرتے وقت بھی کامیاب ہوگے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا تو صحیح۔ گانا بجانا، موسیقی، خلڑ بازی ہے، کھیل بنا لیا مسلمانوں نے۔ ان کا کوئی کام مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان صرف نکاح والا مسلمان ہے، مسلمان صرف جنازے والا مسلمان ہے۔ تیری زندگی میں سوائے ایک نکاح کے، تیری زندگی میں سوائے ایک جنازے کے اور سوائے عید کی نماز کے اگر کچھ ہے تو مجھے بتا۔ تو جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، جانوروں جیسی۔ تیری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جاگتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو بھی پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا، تو نے بھی جوانی تیرے اوپر آئی، تو بھی کماتا ہے، سارا دن کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، تو بھی شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، آگے ان کی شادیاں کرتا ہے، اور تو مر جاتا ہے۔ تیری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں بتا فرق کیا ہے؟ بتا، کوئی بتائے کیا فرق ہے؟ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو بھی کھاتا پیتا ہے، کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھلاتا ہے، 4 پیسے جوڑ لیتا ہے۔ تیری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا نام کوئی نہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے مکلف ہی کوئی نہیں بنایا۔ بتا تجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ لا تکونوا حمار النہار، تم لوگ جانوروں گدھوں کی طرح نہ بنو۔ مالک جو ہے وہ گدھے کو سارا دن کام پر لگاتا ہے، رات کو آ کر اس کو کھول دیتا ہے، وہ چارہ کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یہ صبح ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، شام کو آتا ہے تھکا رہا، آ کر سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، پھر ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، پھر شام کو سوتا ہے، پھر صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے، پھر سارا دن پورا ہفتہ اس کا اسی طرح گزر جاتا ہے۔ توفیق ملے تو جمعے کی نماز اپنی مرضی سے پڑھ لیتا ہے، ورنہ اس کی زندگی میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں۔ بتا تیری زندگی میں اور گدھے کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بتا تو صحیح۔ سال گزر گیا، سال گزر گیا، جشن آ گیا، جشن آ گیا، ہر کام یہود و نصارہ والا، کوئی ایک کام مسلمانوں والا۔ ذرا جھنجھوڑ اپنے آپ کو، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ شیطان تو دشمن ہے تمہارا، اللہ کہتے ہیں دشمن ہے، لیکن تو اس کو دشمن نہیں سمجھتا۔ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے، لیکن تم ان کو دشمن نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، اور یہ وہ لوگ ہیں تم یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، یہود و نصارہ تو تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو قرآن آل عمران، اللہ کہتے ہیں ہؤلاء، اور تم وہ لوگ ہو تحبونہم، تم یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔
یہ قرآن ہے، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اے محمد جناب رسول اللہ آپ بھی ان یہود و نصارہ کی کافروں کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اللہ نے آپ کو علم دے دیا، آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم آ گیا، آپ کو بتا دیا گیا یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اگر آپ بھی ان کے پیچھے لگیں، حالانکہ نبی لگتے نہیں، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، علم آنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد کفار کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، تو فرمایا بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے نہ ہی تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی والی ہوگا۔ پڑھو مسلمانوں قرآن، اور پڑھو تو صحیح قرآن، کبھی پڑھو تو صحیح۔ شیطان ازلی ابدی دشمن ہے، یہ کفار یہ ساری، اچھا وہ ننگے ہو جائیں، یہ بھی ننگے ہو جاتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی فیشن بنا لیا ہے نا کہ یہ ننگے ہونے والا فیشن، تو یہ بھی ننگے ہو جاتے ہیں۔ عجیب عجیب ایک منظر ہے، یقین کریں، اندھا دھند تقلید ہے، اندھا دھند پیروی ہے ان لوگوں کی۔ وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا یہ تمہارا لباس ہے، یہ تمہارا کلچر ہے، یہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، یہ ان کے پیچھے پیچھے۔ شیطان انسان کی حیا پر سب سے پہلے وار کرتا ہے، یاد رکھیں، لکھ لیں اس بات کو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس منظر کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جب بندہ بے حیا بن جاتا ہے نا، بے حیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندہ بے حیا ہو جائے نا، جو چاہے کرو، بدکاری میں ڈالتا ہے، ان لڑکیوں کے پیچھے لگا دیا۔ اچھا یہ جو دن ہے یہ سارے کا سارا ہلڑ بازی، یہ بدکاری کا دن ہے، لوگوں نے ہوٹل بک کرائے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا، آپ تھوڑے دن گزریں گے پھر ایک اور دن آ جائے گا، پھر ویلنٹائن ڈے آ جائے گا، پھر کوئی اور دن آ جائے گا، پھر وہ خواتین کے نام پر کوئی مارچ آ جائے گا، ایک سے بڑھ کر ایک دن، ایک سے بڑھ کر ایک دن حیات سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، کرو ناچ گانا، لگے رہو ان کے پیچھے، کوئی آتش بازی کرتا ہے، ناچ گانا، کوئی موسیقی کر رہا ہے، کوئی فلم لگا رہا ہے، کوئی گانے دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے لگا رہا ہے، کوئی آتش بازی پیچھے، وہ بھی بڑی بڑی آتش بازی ہو رہی ہے جی، مسلمان وہاں پر آتش بازی دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھنے جا رہا ہے، سادہ لوگ مسلمانوں، ان کی حالت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں آتش بازی جائز نہیں۔ اب یہ معراج آ گیا، ابھی آپ دیکھیں گے یہ شبرات آ جائے گی، ایسے بے دین قسم کے لوگ ہیں، ان کو حلال و حرام کا پتہ نہیں، پٹاخے بیچ رہے ہیں، پٹاخے بیچ رہے ہیں، اور بجانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ بجانے والے کون ہیں؟ دیوبندیوں کے بچے، سنیوں کے بچے، وہابیوں کے بچے۔ اللہ کی قسم نماز پڑھنی حرام ہو جاتی ہے ہمارے لیے، محال ہو جاتی ہے۔ لوہاراں دے بچے پٹاخیاں دے پٹاخے ڈبیاں تے ڈبیاں خالی کر دینے کہ تسی مسلمانوں نماز پڑھ کے بہاؤ، نہ ساڈے پیو نے کدی پڑھی، نہ اسی تانوں پڑھن دینی۔ لے کر کون دیتا ہے ان بچوں کو؟ یہ ماں باپ کے حرام کے پیسے حرام رستے جاتے ہیں، حلال کے پیسے تو حرام رستے نہیں کبھی جاتے۔ اعلانیہ گناہ شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا جنت میں آدم اور حوا کو اتارا، اللہ نے کہا بابا جی، یعنی کہ آدم اور حوا کو، اے آدم اور اے تیری بیوی، جنت میں جاؤ کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آیا، اس نے پھسلایا، جب پھسلایا دانا کھا لیا، جب دانا کھایا، قرآن کے الفاظ سن لیجئے، سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا کے دانے کھانے کی وجہ سے جو ان کے اوپر مصیبت آئی نا، ان کے کپڑے اتر گئے۔ پڑھیے قرآن، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما، قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو پھسلایا، اور جو وہ چھپاتے تھے نا من سوآتہما، اپنی شرمگاہوں سے، سب سے پہلی سزا یہ ملی کہ دانا کھایا، کپڑے ہی اتر گئے۔ یہ ابھی پہلا ایک چھوٹی سی نافرمانی تھی، شیطان نے وار کیا، شیطان نے ننگا کروا دیا۔ شیطان پہلا حملہ کرتا ہے شرم و حیا پر، شرم و حیا پر حملہ کرتا ہے، اور یہ جتنے بھی دن ہیں یہ بے حیائی کے دن ہیں، سارے کے سارے بے حیائی کے دن ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر خسف ہوگا، میری امت کے اندر مسخ ہوگا، میری امت کے اندر قذف ہوگا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک حصے کے اوپر پتھر برسائے گا،
میری امت کے ایک حصے کے لوگوں کی شکلیں اللہ تبدیل کر دے گا، میری امت کے ایک حصے کو اللہ زمین پھاڑے گا، لوگ زمین میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات، گانے بجانے والیاں اور شراب یہ عام ہو جائے گی، اس وقت یہ تینوں کام ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر ایک ڈی جے، آج ایک سے بڑھ کر ایک ڈی جے، ایسی ایسی دھنیں، اللہ معاف کرے اب تو کسی بچے کے ہاتھ میں آپ پرات دے دیں نا، کوئی برتن دے دیں، وہ بھی ایسی دھن لگاتا ہے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ڈسکو بنا دیا، سب کو ناچ گانے والا بنا دیا، موسیقی کے آلات عام، گانے بجانے والیاں ناچنے والیاں عام، یہ تھیٹر بھرے پڑے ہیں، یہ سینمے آپ کے بھرے پڑے ہیں، اب تو خیر موبائل ہر بندے کی جیب میں اخیر ہی ہو گئی۔ شرابیں پی جاتی ہیں ایسے ایسے لوگوں پر، ہوٹلوں میں جہاں پر عیاشی ہوتی ہے وہاں پر شرابیں بھی پی جاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شراب پینے والا بندہ اس کو طینۃ الخبال جو ہے وہ پلایا جائے گا، طینۃ الخبال۔ کہا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کے جسموں سے جو گند اور پیپ نکلے گا نا وہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ انٹرنیٹ اٹھا رہے ہیں، میں نے کئی بار اس کا حوالہ دیا ہے، آپ کا سابقہ MNA جمشید دستی کہتا ہے پارلیمنٹ کے ارد گرد اس نے ایک اینکر کو ساتھ لیا اور پروگرام بنایا، پارلیمنٹ لاجز کے ارد گرد کوئی بندہ نہیں جاتا، اس نے پارلیمنٹ لاجز کے ارد گرد گھمایا اینکر کو اور اس نے ڈھیروں شراب کی بوتلیں اکٹھی کی اور اس نے کہا بتاؤ یہاں پر عام بندے تو آتے نہیں ہیں، یہ شراب کی بوتلیں کون پیتا ہے؟ یہ آپ کے MNA پیتے ہیں، یہ آپ کے عہدے دار پیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پروگرام موجود ہے جمشید دستی کا، انٹرنیٹ کے اوپر اب بھی موجود ہے، سب کا MNA ہے۔ اس نے کہا دیکھو اور تم جن لوگوں کو منتخب کرتے ہو یہ یہاں پر بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ اللہ، شرابیں پینے والے بندے کو طینۃ الخبال، عام بندہ تو عام بندہ۔ یہی وجہ ہے پھر جب پارلیمنٹ میں ایک ہندو نے کہا نا شراب کو حرام قرار دو، مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا شراب کو حرام کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہم پیتے ہیں، ہم عیاشیاں کرتے ہیں۔ طینۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ اور جہنمیوں کا یہ سارے کا سارا مواد پلایا جائے گا، اور فضول خرچی الگ ہے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کو کہو نا قربانی کر لو، ساڈے کو پیسے کو نہیں، روزیاں جی سحری افطاری سے رون لگ جاندے نے، پیسے منگن لگ جاندے نے، پتہ نہیں کیا کیا، ہماری بجلی کے پیسے نہیں، گیس کے پیسے نہیں، عیاشی کے لیے سارے پیسے ہیں۔ اتنے کسی کا بیاہ ہوتا ویخ لیا کرو کیویں نچتے ہیں کیویں ٹپتے ہیں، پتہ لگتا ہے خاندان ہی کنجراں دا ہے۔ وہ کہتے ہیں خسرے، اور خسرے پیچھے رہ جاندے نے، ساڈے مسلمانوں کے بچے انہوں نے چنگا نچ لیندے نے، انہوں نے سانوں کی لوڑ ہے خسرے میں پیسے دین دی، اسی تمہیں چنگا نچ کے بکھانے ہیں۔ اب تو مسلمانوں کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں، اور آپ کی PhD کی ڈگری کی ایک لڑکی، جوان لڑکی جو ٹھمکا لگا کر ویڈیو بناتی ہے نا، آپ کی PhD کی ڈگری کی بینڈ بجا دیتی ہے۔ ہم لوگ ڈبل MA کر کے پڑھ کے نوکریوں کے لیے اپلائی کر کے ہم لوگ جو ہے وہ گھروں میں ایسے ہی فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک ناچنے والی نوجوان لڑکی نے ناچا، اس کو اتنے ویو ملے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پیسے بھی ملے، کمپنیوں نے رابطہ بھی کیا، نوکریاں بھی مل گئی، ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آ کر پروگرام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا کلچر، آپ کا لوگ، آپ کا میڈیا لوگوں کو نچواتا ہے کہ ناچو، یہی تو کام ہے کرنے والا، یہی تو کام ہے کرنے والا۔ اور ناچ رہے ہیں مسلمان، ناچ رہے ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، ناچو۔ کبھی غیرت ہوتی تھی، کبھی حیا ہوتی تھی، اب تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا سا۔ ناچو، نچا دو، لڑکیوں کو نچا دو، نوجوانوں کو۔ یہ آپ کے پنجاب کالج کے اندر پروگرام نہیں ہوا، نوجوان لڑکیاں ناچی، اب یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ اور جن لڑکیوں کو ہم غیرت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردہ کروا کے، برقع پہنوا کے چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، وہ کنجر ایسے لوگ ہیں، وہ پروگرام بناتے ہیں، وہاں پر ایک ناچنے والے کو بلاتے ہیں، لڑکی بھی ناچ رہی ہے، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے مسلمانوں والی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی معافاتن الا المجہرون، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، جن لوگوں نے اعلانیہ گناہ کیے ہوں گے نا، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
ڈھول بجانا اعلانیہ گناہ، ناچنا اعلانیہ گناہ، مہندی کرنا اعلانیہ گناہ، مہندی پر بھنگڑے ڈالنا اعلانیہ گناہ، یہ جو پہلے دن کے نام پر، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو تیاری ہو رہی ہے، یہ جو آتش بازی ہوگی، یہ جو ناچ گانا ہوگا، یہ جو بھنگڑے بازی ہوگی، یہ جو سٹیٹس لگائے جائیں گے، یہ جو ویڈیو بنائی جائے گی، یہ جو اپنی اپلوڈ کی جائے گی، لوگ سٹیٹس لگائیں گے، اپلوڈ لگائیں گے، فیس بک پر لگائیں گے، ٹویٹر پر لگائیں گے، اور لوگ ریکارڈنگ کر کر کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ سن لو مسلمانوں، جناب رسول اللہ کی حدیث، اللہ ہر بندے کو معاف کر دے گا جس نے لوگوں کو دکھا کر گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کل امتی معافات الا المجہرون، حدیث میرے ذمہ ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ میری امت کے سارے بندوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ او پیارے مسلمان بھائیو، او پیارے مسلمان بھائیو، ہر خطبے میں، ہر تبلیغ میں، ہر جو ہے وہ درس میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کرے ہمارے پلے کوئی بات پڑ جائے، اللہ کرے ہمارا ضمیر جاگ جائے۔ میں اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور میرا یہ فرض بنتا ہے میں اپنے اہل علاقہ آپ کو بھی بچاؤں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے۔ اور غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں، جاگ جاؤ، سمجھ جاؤ زندگی محدود ہے، یہ سال ختم ہو گیا ہے، ذرا پیچھے جا کر دیکھو ہم نے کیا کیا، وہ آئندہ سال کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو، آئندہ سال کے لیے ذہن بنا لو، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، اے اللہ نماز والی زندگی دے، اے اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے والی زندگی دے، اے اللہ اپنے حلال کھانے والی زندگی دے، اے اللہ گناہوں سے بچا، نیکیوں والی لمبی زندگی دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔